ایز ایکسپیکٹڈ جو خواتین کی مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے وہ کورٹس کے اندر پہنچ گیا ہے۔ سب سے پہلے پشاور ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ لے کے جایا گیا ہے اور ہائی کورٹ جو پشاور ہائی کورٹ ہے سنگل ممبر بینچ ان کی طرف سے آج اسٹے آرڈر بھی دے دیا گیا ہے کہ کل تک جو ہے تمام متعلقہ ادارے خاص طور پر الیکشن کمیشن سے انہوں نے رسپانس مانگ لی ہے اور اس معاملے کو دیکھنے کے لیے کہ اب اس معاملے کو کس طرح آگے لے کے بڑھنا ہے۔ جو میرے سامنے ناظرین اس وقت جو آرڈر ہے پشاور ہائی کورٹ کا اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جی 4 چیزوں کے اوپر ہم نے اس بات کا تعین کرنا ہے۔ نمبر 1 کیا یہ ہماری جورسڈکشن بنتی ہے کہ اس کو ہم نے دیکھنا یا نہیں دیکھنا۔ دوسرا یہ کہ کیا یہ جو پٹیشنر کی طرف سے ایک پٹیشن کی گئی ہے اس کا کوئی لوکس سٹینڈ آیا ہے، اس کی کوئی بنیاد بنتی ہے۔ تیسرا پوائنٹ ناظرین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دعویٰ ہے ریزرو سیٹ کا خاص طور پر جو آرٹیکل 51(6) کا حوالہ دیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے سیکشن 104 الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دیا گیا ہے، اس کے مطابق کیا یہ سنی اتحاد کونسل کا دعویٰ بنتا ہے۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ چوتھا پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ ویدر دا ڈیفیٹ آف جو ہے ڈیفیکٹ آف دا نان سبمیشن، وہ جو لسٹ جمع نہیں ہوئی کیا اس کا اثر پڑ سکتا ہے، یہ جو سیٹیں ان کو نہیں ملی۔ اس کے بعد یہ اگلا جو 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سیٹیں بنیادی طور پر کیا خالی رکھی جا سکتی ہیں اگر ان کو نہیں دینی۔ اس کے بعد 6واں پوائنٹ اس پہ یہ ہے کہ whether the election commission of Pakistan has misconceived and misinterpreted the provision of article 51(6) جس کے تحت الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ ہم جناب اعلیٰ یہ سیٹیں باقی پارٹیز کو دے دی ہیں رادر، اور جو سنی اتحاد کونسل کے تمام لوگ ہیں ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ عثمان علی صاحب ہیں، ہمارے رپورٹر پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ عثمان کے پاس چلتے ہیں اور عثمان سے ہم جانتے ہیں کہ اب جو ہے آنے والے دنوں کے اندر ایک تو یہ کل بلا لیا گیا ہے، اس کے اندر میں نے یہ بھی دیکھ رہا تھا اس جو آرڈر کے اندر کہ لارجر بینچ کی بھی جو ہے گزارش کی گئی ہے۔ عثمان بہت شکریہ، یہ بتائیے گا کہ ماحول آپ کو کیا وہاں پہ لگا آج کی ہیئرنگ کا؟ کل تک کا سٹے آرڈر ہے، یہ معاملہ آگے بڑھے گا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کل یہ فائنل کر کے واپس بھجوا دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو، یا کسی اور طرف سپریم کورٹ کی طرف اس کو بھجوایا جائے گا پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے؟ جی بالکل، یہ جو درخواست تھی پاکستان تحریک انصاف سے، تو اس سے پہلے بھی پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے درخواست دائر کیا تھا مخصوص نشستوں کے حوالے سے، لیکن آج وہ 2 درخواستیں جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تھی، لیکن جب اس کی سماعت ہوئی تو جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اس وقت پیش ہوئے تھے تو انہوں نے ان درخواستوں کو واپس لیا اور انہوں نے یہ استدعا عدالت سے کی کہ ہم نیا درخواست جو ہے وہ دائر کریں گے، اور اس میں جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے جس میں مخصوص نشستیں جو ہے وہ نہ دینے کا حکم جو الیکشن کمیشن کا آیا ہے تو ہم اس میں چیلنج کریں گے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے درخواست جو ہے وہ تیار کیا تھا اور پھر جا کر انہوں نے درخواست جمع کیا اور عدالت سے یہ استدعا کی کہ اس درخواست میں کہ آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، تو پھر اس میں درخواست جو ہے انہوں نے ٹائم پر جو ہے وہ سبمٹ کیا، تو اس کے بعد عدالت نے اس کو آج ہی سماعت کے لیے مقرر کیا ہے اور 2 رکنی بینچ تھا، جسٹس اشتیاق ابراہیم اور جسٹس شکیل احمد پر، تو انہوں نے اس کیس پر جو ہے پھر سماعت کی ہے۔ پاکستان سے جو سنی اتحاد کونسل کی جانب سے جو وکلاء پیش ہوئے تھے تو انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ 2 ہی بنیادی نکات ہیں اس کیس کے، وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے آئین ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کو دی جائے گی جو جنرل نشستیں جس پر کامیاب ہوتے ہیں تو اس تناسب سے جو ہے دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں یہ ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے انہوں نے جو آزاد امیدوار پاس ہوئے تھے اور پھر انہوں نے جا کر سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا ہے تو ان کو وہ سیٹیں جو ہے وہ نہیں دے رہے، تو اس کے خلاف جو ہے انہوں نے یہ درخواست دائر کیا ہے جس پر عدالت نے جو ہے پھر ان کو سنا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے عدالت نے وقفہ کر دیا ہے کہ ہم اس پر آرڈر جاری کرتے ہیں، تو پھر عدالت نے جو ہے جو آرڈر جاری کیا ہے وہ تحریری حکم نامہ ہے وہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ آئی ہے، تو اس میں عدالت نے پھر 6 سوالات بھی اٹھائے ہیں اور یہ بھی جو اسپیکر نیشنل اسمبلی ہے ان کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ جو مخصوص نشستوں پر نئے ارکان جو ہے جن کو منتخب کیا گیا ہے تو ان سے کل تک جو ہے وہ حلف بھی نہ لے، اور عدالت نے پھر اس پر جو اٹارنی جنرل ہے اور ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہے تو ان کو بھی معاونت کے لیے جو ہے کل کے لیے نوٹس جاری کیا ہے کہ وہ آئے، اور جو 6 سوالات عدالت نے اٹھائے ہیں تو پھر کل اب اس پر عدالت نے یہ بھی چیف جسٹس کو جو کیس ہے یہ ارسال کیا ہے کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے، کیونکہ یہ جو آئینی کویسچنز ہیں تو اس پر لارجر بینچ جو ہے اس کو سنے اور اس کے بعد بہت شکریہ عثمان علی، بہت شکریہ ساری تفصیلات فراہم کرنے کے لیے۔ جو میں آپ کے پاس آتا ہوں چونکہ آپ کا کورٹ کا بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کہ آج کی یہ جو ہیئرنگ ہوئی کورٹ آرڈر آپ نے پڑھ لیا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے آئندہ یہ کیا
लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही मामला जाके हल होगा? देखिए मामला ये है कि जो ऑर्डर दिया है उन्होंने हुक्म इम्तनाई जारी कर दी है कि जी इवन के स्पीकर नेशनल असेंबली वो हलफ ना लें, तो किस कानून के तहत की है जी? आपको पता है कि आर्टिकल 69 बड़ा वाजे है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है वो उसको इस्तिस्ना हासिल होता है, आप उसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती अदालत। कोई इरेगुलरिटी भी है तो वो पार्लियामेंट के फ्लोर ऑफ द हाउस को बंदा बात करता है तो वो आपके ऊपर जो है ना वो कंटेम्प्ट भी नहीं लग सकती, यानी कोई इस किस्म का अगर उन्होंने मलाइन भी कर दिया तब भी नहीं कर सकते। तो अगर कल सपोजिटली स्पीकर नेशनल असेंबली हलफ ले लेते हैं तो क्या ये जज साहब उनको कंटेम्प्ट में तलब करेंगे? नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी आईनी होता है। तो अभी इस वक्त उन्होंने जो ये स्टे दिया है, एक दिन का स्टे है, कोई लंबा स्टे भी नहीं है, उन्होंने कहां तक रोका है उनको, लेकिन ये भी करने की ये मजाज नहीं थी, क्योंकि अगर आप कल का ऑर्डर देख लें, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का, जो कि संगीन गद्दारी केस से मुतल्लिक जो परवेज मुशर्रफ वाला केस था उसमें उन्होंने हाई कोर्ट की जो रिट जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बताया है कि उसको स्ट्रेच किया गया है। तो हाई कोर्ट की भी एक दायरा इख्तियार है, वो महदूद है। तो पेशावर हाई कोर्ट हो, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, उसकी एक दायरा इख्तियार में, उसमें अगर आपको क्वेश्चंस रेज किए हैं लेकिन वो स्टे देने का इख्तियार नहीं था ना उनके पास। देखिए मेरी बात सुने, ये आप तो बड़े अरसे से कोर्ट रिपोर्टिंग करते रहे हैं। जो एग्री पार्टी होता है उसका जो उसे सबसे कमतर चीज दी जाती है ना, उसको इनिशियल स्टे दिया जाता है। तो 24 घंटे में स्टे देने का इख्तियार होगा तो देंगे ना, वो सुबह चेक कर लेंगे। इख्तियार नहीं है। चलना देखिए, अब मैं ये कह रहा हूं, मैं और आप ये ड्रामा नहीं कर सकते। मैं तो राय का इज़हार कर रहा हूं, अगर कल स्पीकर नेशनल असेंबली या को प्रोविंशियल असेंबली स्पीकर जो है बहुत बड़ा वो ले लेते हैं जी, अगर वो लेते हैं किसी से जो है वो हलफ ले लेते हैं, एफएम बट मेरे ख्याल में क्या करेंगे जी? क्योंकि जो है इससे पहले एक से ज्यादा इस तरह के फैसले आए हुए हैं कि जो कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर हाई कोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमिशन से मुतल्लिक फैसला दे सकती है कोर्ट, पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती। उसने सवाल उठाया हसन अयूब, सवाल उठाया यह है बुनियादी तौर पर कि ये 51(6) का इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, गलत है सही है, वो कल उसको डिटरमिन करेंगे। आगे बढ़ते हैं।